میرا شوہر جس بھی جنازے پر جاتا چھپکے سے قبر میں موبائل رکھ دیتا اور اپنے نمبر پر کال ملا دیتا۔ ایک دن اس نے ایک جوان عورت کی قبر میں موبائل رکھ دیا اور گھر آ کر کال سنی تو آگے سے ایک مرد کی آواز آئی۔ شوہر حیران ہو کر بھاگا بھاگا قبر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہاں تو میں نے اپنے شوہر کو آج بھی فون پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رات کو تم لوگوں کو ایک بہت ہی خاص قسم کی چیز دکھانے والا ہوں۔ یہ آفر سب کے لیے نہیں ہے، تم لوگ میرے اپنے ہو اس لیے صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ بڑا ہی روح پرور ماحول ہونے والا ہے، بہت ہی خاص چیز ہے، روز روز نہیں ملتی، وقت سے آ جانا۔ مجھے پہلے سمجھ تو نہیں آیا کہ میرا شوہر کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن جب بھی ہمارے محلے میں کہیں آس پاس کسی کی فوتگی ہو جاتی تو اسی رات میرا شوہر اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو اس طرح فون کر کے بلایا کرتا تھا کہ آج کی رات تم لوگوں کو ایسا منظر دکھاؤں گا کہ حیران ہو جاؤ گے، تم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا شوہر میت کے کاموں میں سب سے آگے آگے ہوتا، بنا کسی معاوضے کے سارے کام بہت ہی شوق سے کرتا۔ میت کو نہلانے سے لے کر اس کو دفنانے تک وہ سب سے آگے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آخر کے کام جو بہت محنت والے ہوتے ہیں وہ بھی کرتا۔ کفن دفن کے کام میرا شوہر کرتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو وہ کفن بھی خود خرید کر لاتا ہے، جو کہ آج کل ایسے ہی ہے، مہنگا ہو گیا تھا کہ آج کل تو مرنا بھی آسان نہیں تھا۔ سارا محلہ میرے شوہر کی تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ بڑا ہی نیک انسان ہے، جب بھی کسی کے ہاں کوئی غم ہوتا ہے یہ شخص سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کام ایسے کرتا ہے کہ گویا اس کا کوئی اپنا ہی دنیا سے چلا گیا ہو۔ آج کل ایسے لوگ کہاں سے ملتے ہیں؟ میں کسی کے گھر چلی جاتی تو وہاں سب میرے شوہر کے ہی بات کر رہے ہوتے کہ تمہارا شوہر جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑی ہی خوش قسمت ہو اور وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، اور جو انسان اتنا اچھا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ گھر میں بھی اچھا ہی ہوگا۔ میں چپ چاپ لوگوں کی باتیں سنتی رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے دو روپ تھے، وہ گھر میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے ایک دن پتہ چل ہی گیا کہ کیوں میرا شوہر کسی بھی میت کے پیچھے ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ اس کے گھر کی میت ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی میت کو قبر میں اتارنے لگتا تو اس میں ایک موبائل فون رکھ دیتا تھا، اور اس کے ساتھ کیا کرتا تھا یہ جان کر جان نکل گئی۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا اور میں بھی، کیونکہ جس قبر میں فون رکھ کر آیا تھا وہ ایک لڑکی کی قبر تھی، جس میں سے اس کو کسی کی آواز سنائی دی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرا نام نجمہ ہے، میں ایک سیدھی سادی مناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جب میری شادی میرے شوہر سے ہوئی، اب میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے اور میرے 4 بچے بھی تھے، زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ پھر میرا شوہر بھی عجیب طرح کا انسان تھا، اس کی کریانے کی دکان تھی، اس لیے اسے سارا محلہ جانتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے پیسے کمانے کا بہت شوق تھا، لیکن بہت ہی آسان اور چھوٹے طریقے سے۔ وہ اس بات پر مشہور تھا کہ جب بھی محلے میں کوئی مرتا ہے تو وہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا ہی اچھا انسان تھا تو پھر گھر میں اس کے طور طریقے اتنے برے کیوں تھے؟ وہ بلا وجہ بچوں کو مارتا، ذرا سی غلطی ہو جاتی تو میرے خاندان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا، ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ دکان کرائے کی تھی، ورنہ یہ اتنا لاپرواہ تھا کہ ہم بھوک سے ہی مر جاتے۔ دکان پر ملازم کو بٹھا کے خود جانے کہاں غائب رہتا، اور جب بھی محلے میں کوئی دور جاتا تو رات کے ٹائم اس نے ایک محفل لگانی ہوتی تھی، وہ محفل اپنی بیٹھک میں لگایا کرتا تھا، اور مجھے صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ میں چائے بنا کر وہاں پہنچاتی رہوں۔ ساری رات وہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے اور مجھے بار بار چائے بنانے کو کہتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد صبح اس کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوتے تھے۔ کبھی اس کمرے سے رونے کی آوازیں آتی تھی تو کبھی ہنسنے کی آوازیں۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں فوتگی ہوئی اور رات میرا شوہر اپنی بیٹھک میں دوستوں کو لے کر بیٹھا تھا، وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میرے کانوں نے کچھ سنا تو ایک شخص بولا، میں بڑا گنہگار ہوں، اور وہاں پر ہی بے ہوش ہو گیا، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کو وہاں سے 4 بندے اٹھا کر لائے، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا، وہیں سے اسے ہسپتال لے گئے،
لیکن اس کی جان بچ گئی، پر میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب تو سارے محلے والے کہیں گے کہ ہم نے ہی کچھ کیا ہے، کہ ہمارے گھر سے اسے ایسی حالت میں نکالا گیا تھا۔ لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر سے محفل چلنے لگی۔ جب محلے میں کوئی مر جاتا تھا، میرا شوہر بہت خوش ہوتا تھا، کہتا تھا کہ آج تو دہاڑی لگے گی۔ میرا بڑا بیٹا 13 سال کا تھا، اس کو ایک دن میں نے بیٹھک میں چھپا دیا اور کہا کہ جو کوئی بھی بات وہاں پر چلے تو ساری باتیں مجھے آ کے بتانا۔ میرا بیٹا ویسے بھی بہت سمجھدار تھا اور گھر کے حالات دیکھ کر وقت سے پہلے ہی اور بھی سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو روز مارتا رہتا تھا اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں چل رہے تھے۔ جب تک محفل ختم نہیں ہوئی، ساری رات میرا بیٹا بیٹھک میں چھپا رہا، کیونکہ صبح سے پہلے تو وہ نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح اس نے مجھے ساری بات بتائی، جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب بھی محلے میں کوئی شخص مرتا تو میرا شوہر اسے دفنانے تک، اس کے آخری کام کروانے تک اسی لیے ساتھ رہتا تھا کہ وہ اس کی قبر میں ایک موبائل رکھ سکے۔ میرا شوہر مرنے والے کی قبر میں موبائل فون رکھ کے اس سے اپنے نمبر پر کال ملا دیتا تھا۔ وہ فون بھی ایسا رکھتا تھا کہ جس کی بیٹری بہت زیادہ چلتی ہو، اور پھر بعد میں جا کر وہ فون نکال لیتا تھا، پھر کال کر لیتا تھا اور پھر اپنے سارے دوستوں کو بلا لیتا کہ آج تم لوگوں کو میں سناؤں گا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، منظر کیسا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ لوگوں کو بلا کر ان کو اسلامی باتیں بتاتا اور قبر سے آنے والی آوازیں سناتا۔ قبر سے کوئی خاص آوازیں تو نہ آتی تھی، لیکن شاید مٹی گرنے سے یا فون ہلنے سے کچھ آوازیں آتی تھی اور لوگ اس پر اش اش کرتے اٹھتے تھے۔ پھر عجیب قسم کے بیانات لگا لیتا جس سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ بڑے گنہگار ہیں۔ اس دن جو شخص ہماری بیٹھک میں بے ہوش ہوا تھا، دراصل وہ اپنے گناہوں پر بری طرح رو رہا تھا۔ اتنا دل سے رویا اور اتنی بری طرح رویا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جاتے ہوئے وہ لوگ ہدیے کے طور پر میرے شوہر کو کچھ پیسے دے جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان نے ایک دن مرنا بھی ہوتا ہے اور موت برحق ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے یہ ساری باتیں سن کر میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اچھی بھلی زندگی جا رہی ہے، کریانے کی دکان ہے، 3 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے، بچے پڑھتے ہیں۔ پھر میرے شوہر کو کس قسم کی حرکتیں کرنے کی پڑی ہے، کیوں اس کو تجسس ہے ان کی ساری چیزوں کو جاننے کا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی کوئی بات نہ کی تھی۔ سچ کہوں تو میں اس سے ڈرتی بھی تھی، کیونکہ ہر دوسری بات پر وہ ہاتھ اٹھا لیتا تھا۔ لیکن آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹھک کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس دن بیٹھک میں وہ شخص کیوں بے ہوش ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ بیٹھک میں جو ہوتا ہے بہت ہی نیک کام ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پھر میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے بیٹے سے میری جاسوسی کروا رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی جاننا تھا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ کل کو ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کل کوئی مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کے کاموں میں پہلے بھی کچھ لوگ مر چکے ہیں۔ لوگ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کس قسم کے کام کر رہے ہیں؟ ان کاموں کو کرنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ لوگوں کی قبر میں موبائل رکھنا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنا اور بعد میں وہ موبائل نکال لینا کس حد تک عجیب بات ہے۔ یہ بات آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا باپ یہ سب کرتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار چپ رہ کر اتنی ساری باتیں سن لی اور پھر مجھے باتیں سنانے لگا کہ تمہیں کیا پتا ہو، تم تو ہو ہی بے دین، تمہارا خاندان بھی ایسا ہے، تمہارے باپ کو میں نے آج تک مسجد جاتے نہیں دیکھا، تمہاری ماں گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی تھی، تمہیں کیا پتا اس سب باتوں کا، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو، اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کی جاسوسی کرواتے؟ بے وقوف عورت۔ مجھے غصہ آیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ اگلی دفعہ اس طرح کچھ ہو تو مجھے بھی دکھانا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں تم سچ کہتے ہو، میں واقعی بے دین ہوں تو تم مجھے یہ بتاؤ، مجھے بھی سمجھاؤ تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے۔ میرے شوہر نے پہلی دفعہ میری تعریف کی اور کہا کہ ضرور دکھاؤں گا، بس دعا کرو کہ جلد ہی محلے میں کوئی میت آ جائے۔
میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا کہ توبہ توبہ، کسی کے مرنے کی دعا میں کیوں کروں گی، لیکن ہاں میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسے ہی محلے میں ایک قرآن خوانی میں چلی گئی تو وہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی کل کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سارے یہی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں عورتیں بھی آئی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو قرآن خوانی تھی، لیکن عورتیں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی کہ ہمارے محلے میں اس طرح کی کوئی خبر کبھی نہیں آئی، یہ تو شریفوں کا محلہ تھا۔ لیکن دیکھ لو اب کیا ہوگا، یہ سادہ موبائل اور فیس بک کا کیا دھرا ہے۔ اچھی بھلی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اور پتہ نہیں کس بے روزگار انسان کے ساتھ اپنے گھر والوں کا منہ کالا کروا کر بھاگ گئی۔ باپ بیچارہ اتنا رو رہا تھا اور ماں تو جیسے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ اب خیر بولے گی بھی کیا؟ میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی آج کل تو زمانہ بڑا خراب ہے۔ میرے بیٹے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ اسی قرآن خوانی میں ایک لڑکی موبائل پر باتیں کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی پیاری تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ تب کسی نے کہا کہ اس کو ہی دیکھ لو، فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کس سے بات کر رہی ہوگی؟ اپنے ماں باپ سے تو بات نہیں کر رہی۔ اتنا مسکرا کر کون ماں باپ سے باتیں کرتا ہے، وہ بھی فون پر؟ ابھی انہی کے گھر سے تو آئی ہوگی۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاتے، جو بھی کچھ کرتا ہے اس کا حساب اس نے خود ہی دینا ہے، اسی لیے کسی پر تہمت لگانا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی عورتوں نے بھی میرا ساتھ دیا، لیکن ایک ہفتے بعد میں نے محبت میں ایک ایسی خبر سنی کہ میں بھی حیران رہ گئی، اور مجھے دکھ بھی بہت ہوا۔ جس لڑکی کا میں ساتھ دے رہی تھی، جو مجھے بہت ہی پیاری اور چلبلی سی لگ رہی تھی، اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کی ایک خالہ کے۔ اس کے ماں باپ بیرون ملک ہوتے تھے، راستے میں تھے، پر ان کے آنے سے پہلے ہی تدفین کرنی پڑی۔ میرے شوہر کو پتا چل گیا کہ محلے میں پھر سے میت ہے۔ میرا شوہر تو بھاگ آیا۔ اس دفعہ جنازہ عورت کا تھا، اسی لیے اس نے صرف دفنانے کا کام ہی کرنا تھا، لیکن عورت کی میت پر کافی مشکل ہو جاتی تھی کیونکہ عورت کی میت کو غیر محرم مرد ہاتھ بھی نہ لگا سکتے تھے۔ لیکن وہ یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس سے اس کی محفل لگنی تھی اور اس محفل سے اسے ہزاروں روپے ملنے تھے، تو وہ اپنی دہاڑی کیسے خراب کرتا؟ اسی لیے کسی طرح آگے پیچھے ہو کر کام کر ہی لیا اور اپنا موبائل قبر کے اندر رکھ دیا۔ شوہر آیا تو میں محفل سجانے کی تیاری کر رہی تھی، بیٹھک میں چیزیں رکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے بھی سننے دو کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ جس لڑکی کی موت ہوئی ہے بڑی پیاری تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم اسے جانتی تھی؟ میں نے کہا جانتی تو نہیں تھی، پر اس بیچاری کو دیکھا تھا، اچھی بچی تھی، جوان لڑکی تھی۔ جوان جہان ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی تک دل دکھ رہا ہے میرا، آج مجھے بھی سننے دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھک سے سائیڈ والی کھڑکی میں بیٹھ جانا اور تمہیں وہاں سے ساری باتیں سنائی دیں گی، اور بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شام کے ٹائم ہی جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ 10 منٹ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ آج زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بہت تھوڑے لوگ آئے تھے کیونکہ یہ کسی عورت کی میت تھی اور اس کو لوگ جانتے نہیں تھے، ورنہ ایسا ہوتا کہ کوئی محلے میں مرد وغیرہ مرتا تو لوگ اسے جانتے تھے، اسی لیے اس کے لیے دعا کرنے اور اس کی باتیں کرنے کے لیے آ جاتے تھے کہ بڑا نیک انسان تھا، ہم اسے جانتے تھے، ہماری اس سے بات ہوئی تھی، سلام دعا ہوتی رہی تھی، مسجد میں آیا کرتا تھا، عورت کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ بھی لڑکی کو، اسی لیے کم لوگ آئے تھے۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر جب کافی دیر تک آواز آئی یا کوئی ہلچل کی بھی آواز نہ آئی تو جو لوگ آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ میرا شوہر تو غصے ہی ہو گیا اور اس نے فون ایک سائیڈ پر رکھ دیا۔ میں بیٹھک میں آ گئی اور میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ کاش کوئی مرد ہی مر جاتا تو دہاڑی بن جاتی۔ میں نے شوہر کو حیران ہو کے دیکھا کہ تم یہ سب پیسوں کے لیے کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، پیسوں کے لیے نہیں کرتا، ویسے بھی اگر پیسوں کے لیے کروں گا تو کیا مشکل ہے، لوگ کفن کے بھی پیسے لیتے ہیں، لوگ قرآن پڑھانے کے بھی تو پیسے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوا اگر میں پیسے لیے تو میں تبلیغ ہی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ تبلیغ نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے،
یہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی، قبروں کی بے حرمتی کرتے ہو، لوگوں کو تو یہی کہتے ہو کہ فون بیچ میں رکھ دیا، دوبارہ نہیں نکالا، لیکن بعد میں جا کے فون بھی تو نکال لیتے ہو، یہ کوئی اچھی حرکت ہے؟ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں تو چیخ ہی اٹھی، کیونکہ وہاں پر جب ہم دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے تو فون میں سے اچانک سے کوئی آواز آئی۔ میرے شوہر نے فون غصے سے ایک طرف رکھ دیا تھا، لیکن اس نے کال نہیں کاٹی تھی، کیونکہ شاید اسے عادت ہی نہیں تھی کال کاٹنے کی۔ وہ 4 گھنٹے تک بھی انتظار کرتا تھا۔ وہ اس معاملے میں ثابت قدم تھا۔ فون میں سے آواز آئی تھی، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد کسی ہلچل کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی مٹی اٹھا کر یا تو پھینک رہا ہے اور یا کوئی پتھر توڑ رہا ہے، یعنی عجیب قسم کی آوازیں تھی۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ نکالو مجھے یہاں سے، اور پھر ایک مرد کی آواز آئی جو غصے میں تھا کہ تم جیسی پاگل میں نے آج تک نہیں دیکھی، جلدی باہر آؤ۔ یہ بات سن کر ہم تو لوگ حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ میں ٹارچ لیے فوراً اس قبر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کو اتنا کہا کہ باقی بچوں کا خیال رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ قبرستان زیادہ دور نہیں تھا، یہ محلہ چھوٹا سا قبرستان محلے کے بیچوں بیچ تھا۔ ہم بہت جلد وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں قبر تلاش کرنے میں 2-3 منٹ لگ گئے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مشکل ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو پتا تھا، وہ آگے تھا، میں پیچھے۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں بھی وہاں پر آگے ہوں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر جو سامنے کا منظر میں نے دیکھا تو ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ وہاں پر ایک لڑکا لڑکی کا ہاتھ تھامے قبر کے پاس کھڑا تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے قرآن خوانی میں دیکھا تھا۔ میرا شوہر تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگتا کہ میرے شوہر نے ان کو روک لیا۔ رک جاؤ تم دونوں، نہیں تو ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ میں نے اس لڑکی کو آواز دے کر روکا۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ماں کتنی بری طرح رو رہی تھی، تمہارا باپ تمہارے لیے بیرون ملک سے آیا، وہ سب کتنے پریشان تھے، اور تم یہاں پر زندہ کھڑی ہو، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا شوہر اب خاموش تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک عورت سے میں ہی بات کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کرنا تھا اس میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرا شوہر اسے جانتا تھا۔ شوہر نے میرے کان میں بتایا کہ یہ تو حمید کسائی کا بیٹا ہے، بڑا ہی بدنام لڑکا ہے، اس کا پہلے ایک رشتہ خراب ہو چکا ہے، اور سارا محلہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ یہ آوارہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس کے ماں باپ کو بلا کر لائیں، تو وہ لڑکی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن ایک تو یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، اوپر سے اس کا پہلے کہیں رشتہ خراب ہو چکا ہے، اسی لیے جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ بیرون ملک رہتے تھے، لیکن میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر خود پیسے کمانے میں لگے رہے۔ اسی تنہائی سے میں نے اس لڑکے سے دوستی کی جو محبت میں بدل گئی۔ ہماری محبت سچی ہے، ہم تو شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ کبھی یہ بات نہ مانتے۔ میری خالہ نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے، نہیں تو جہاں بھی جاؤ گی ایک ڈر لگا رہے گا کہ ماں باپ تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لیں گے۔ اس لڑکی کو دیکھا، میں نے کہا کہ اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو کہ اپنے ماں باپ کو جوان اولاد کی موت کا غم دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا تم مر گئی ہو۔ یہ لڑکا یہیں پر موجود تھا، اس نے مجھے فوراً نکالا، اور اب ہم پیچھے کے راستے سے یہ شہر چھوڑ کر بھاگنے والے تھے۔ ہم سارا پلان بنا رکھا تھا، ویسے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکا بھی کچھ نہ بولا، اور میرا شوہر بھی چپ کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی دیوانگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے، تو میرے شوہر نے کہا کہ کرنا کیا ہے، ان کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، وہی ان کو ٹھیک کریں گے۔ وہ لوگ معافیاں مانگ رہے تھے، پر ہم لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے نہ صرف معاشرے کے قانون کو توڑا ہے، بلکہ قبر کی بے حرمتی کی ہے، اور اتنا بڑا ظلم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے جن کی یہ بیٹی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ پہلے تم اندر داخل ہو اور ان کے جا کے آرام سے ساری بات سمجھاؤ، ابھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دفنایا تھا۔
پھر وہ یہ سب دیکھ کر کہیں زیادہ ہی پریشان نہ ہو جائیں۔ میں ہی اندر گئی اور میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ ماں کا دل تو پسیج گیا اور بولی کہاں ہے میری بیٹی، لیکن باپ بالکل خاموش ہو گیا۔ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ باپ کا کہنا تھا کہ یہ میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، موت کا مذاق بنایا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کو سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے گھر میں رکھ لیا۔ لڑکے کو بھی اس کے گھر چھوڑا۔ واپسی پر میں اور میرا شوہر اپنے گھر آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں بہت رات ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا کہ آج تمہاری وجہ سے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرنے سے بچ گئی، اور ایک ماں جس کو اس کا بچہ واپس مل گیا، جس کو اس نے مرا ہوا سمجھ کر اس کا سوگ بھی منا لیا تھا۔ جو بھی کرتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن آج تمہاری وجہ سے کسی کا گھر بچ گیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ شوہر نے کہا کہ میں بھی کچھ اچھے کام نہیں کرتا، آج کے بعد نہیں کروں گا، لیکن آج واقعی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کتنی دعائیں دے رہے تھے، اور یہی دعائیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ اور میں تو یہ سب اسی لیے کرتا تھا کہ گھر میں کوئی اچھی چیز لا سکوں۔ صرف 3 وقت کی روٹی پوری کرنا تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بس کام کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ جاتے جاتے ہم نے اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا تاکہ یہ بات کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔